بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر زندگیاں سکون سے محروم ہیں۔ تجزیہ کیا جائے تو اس کیفیت کے بہت سے اسباب تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن سامنے کی بات یہ نظر آتی ہے کہ اخلاق اچھے نہیں رہے۔ بہت ساری پریشانیاں پیدا ہی نہ ہوں اگر بعض اخلاقی برائیوں سے بچا جائے اور کچھ اخلاق اچھے اختیار کر لیے جائیں تو ہمارے دین میں اخلاق کی جو اہمیت ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادات اپنی جگہ، لیکن اچھا مسلمان ہونے کے لیے اچھا اخلاق ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کوئی بد اخلاق شخص اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اخلاق کے مقام اور قدر و قیمت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اچھے اخلاق کے بغیر نجات کی کوئی بھی صورت نہیں ہے، اور برے اخلاق کا سرمایہ اگر جمع کیا جائے تو ہلاکت و بربادی سے بچانے والی کوئی بھی چیز نہیں۔ برے اخلاق سے اللہ کی ناراضگی بھی ہمارے حصے میں آتی ہے، نیز انسانوں کے باہمی تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور باہمی تعلقات کا بگاڑ بالآخر پورے دین کو ضائع کر دیتا ہے۔ پورے دین کو ضائع کرنے کی بہت سی وجوہات، بہت سی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یوں دی ہیں کہ باہمی تعلقات کا بگاڑ ایک استرے کی طرح ہے۔ پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو منڈواتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا استرا ہے جو دین کو منڈواتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ دنیا کا مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، صدقہ، اس قسم کی بے شمار عبادات جمع کر کے لائے گا، مگر اس طرح آئے گا کہ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ دعویدار بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے داموں کے تصفیے اس کے لیے اس کا سارا سرمایہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ان دعویداروں کو دے دیا جائے گا۔ دعووں کے تصفیے کے لیے نیک اعمال کے علاوہ کوئی اور کرنسی نہیں چلے گی، نہ ڈالر ہوگا، نہ پاؤنڈ، نہ روپیہ ہوگا اور نہ ہی جائیداد، بس یہی ایک کرنسی ہوگی اور اسی کے اندر معاوضہ دینا پڑے گا۔ چنانچہ جب اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور دعوے دار بھی موجود ہوں گے تو دعوے داروں کے گناہ لے کر اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا نیکیوں کا یہ بڑا سرمایہ بھی برے اخلاق کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، قیامت کے دن اعمال کا جو ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا، ایک وہ ہوگا جس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے، اور ایک حصہ وہ ہوگا جس کا کوئی حرف نہ چھوڑے گا۔ اعمال کا وہ حصہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے، وہ حصہ جس کو وہ معاف کر دے گا وہ گناہ ہے جو آدمی نے اپنے نفس کے بارے میں کیے ہوں گے اور وہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، جیسے نماز چھوٹ گئی یا روزہ چھوٹ گیا وغیرہ، ان کی اس سے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔
وہ معاف بھی کر دے گا اور جرم کی نوعیت کے مطابق سزا بھی دے گا، لیکن جس حصے کا ایک حرف بھی نہیں چھوڑے گا، یہ وہ معاملات ہوں گے جو بندے اور بندے کے درمیان ہوں گے۔ ان سب کا کسی نہ کسی طرح فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کی ذات کے متعلق نہیں، آدمی کا اپنا معاملہ بھی نہیں، بلکہ کسی مظلوم کا معاملہ ہے، اور اس چیز کی حرمت کا معاملہ ہے جس کی حرمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ شراب، سود اور سور کے گوشت سے بڑھ کر جو چیز حرام کی گئی ہے، وہ مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو ہے۔ اس میں ہر مسلمان شامل ہے۔ یہ حرمت بہت بڑی حرمت ہے اور اسے حرام کہا گیا ہے، اور مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں اور زبان سے دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ 5 بنیادی اوصاف برے اخلاق و اعمال کی ایک طویل فہرست بنائی جا سکتی ہے۔ ان میں سے کسی ایسے ہیں جو جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان سے پاک کر لیں تو بہت ساری بری باتوں اور برے اخلاق کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ ان میں سے 5 بنیادی اوصاف کا یہاں تذکرہ کیا جائے گا۔ پہلا، کبر اور تکبر۔ سب سے پہلی چیز کبر ہے۔ کبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے ہیں۔ کبر کا لفظ ہی ایسا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے اندر نہیں ہو سکتی۔ متکبر اسے کہتے ہیں جس کے پاس بڑی دولت اور بڑا پیسہ ہو اور بڑا اختیار ہو۔ کبر کا مرض بڑا ہی عام ہے۔ اس مرض میں ایک درویش بھی مبتلا ہو سکتا ہے، ایک فقیر بھی، ایک زاہد بھی مبتلا ہو سکتا ہے اور ایک عالم بھی۔ بلکہ امام غزالی کے الفاظ میں نے جتنا کبر علماء میں دیکھا ہے اتنا عام آدمیوں میں نہیں دیکھا ہے۔ کبر دراصل بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے حکم کی نافرمانی کی تو اس کی جڑ میں بھی کبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے روکتی ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے، تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ گویا اس سے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور خاک کے پتلے کو سجدہ کرنا اپنی شان، اپنے مقام اور مرتبے کے خلاف جانا، اور اسی روش کی بنا پر اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ غصہ، انتقام، غیبت، بے شمار امراض ہیں جو کبر کے وطن سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کبر کی تعریف ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں استکبار کا لفظ بھی بڑی کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ استکبار کے لفظی معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔